السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ پاکستان کے اندر بعض چیزیں بہت اچھے طریقے سے بکتی ہیں اور میں یہ کسی سطحی انداز سے یہ بات نہیں کہہ رہا، مارکیٹیبلٹی ان کی بہت زیادہ ہے۔ مثلا اگر آپ نے استعمال کر لیا ہے آرگومنٹ جمہوریت کا اپنے حق میں اور خود کو جمہوریت پسند آپ نے تشہیر کروا دی ہے، تو اس کے بعد لو اینڈ بیہولڈ آپ جو بھی کام آپ نے ماضی میں کیا ہو وہ دھل جاتا ہے، اور آپ ماضی میں اپنے کاموں کو دھولنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی اچھے طریقے سے دھو سکتے ہیں جو جمہوریت کے خلاف آپ کو ظاہر نظر آتے ہیں۔ ظاہر ہے اسی ملک کے اندر دین کے نام کے اوپر جو سیاست چلتی ہے اس کی بھی بڑی مارکیٹ ہے۔ آج ہم ذرا پہلے حصے کے اوپر آئیں گے کہ پاکستان کے اندر جمہوریت کا جو دھندا ہے وہ بڑا تگڑا ہے، لوگ اس سے مستفید بھی ہوتے ہیں۔ جنرل پرویز مشرف کے گرد جو کنٹروورسی گھومتی رہی ہے اور وہ مزید چلے گی، اس نے ایک چیز تو ثابت کر دی کہ ڈکٹیٹر جب وردی اتار دیتا ہے تو اس کا کوئی ساتھی رہتا نہیں ہے، لیکن جب وہ وردی میں ہوتا ہے تو سارے ہی اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو سارے ان کے ساتھ تھے اب ہمیں ان کے مخالفین نظر آتے ہیں اور ان کی گردن کو پھندے کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں۔ جنرل مشرف کے بارے میں مجھے اپنی رائے کے بارے میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے ان کے خلاف اس وقت کیمپین کی جب وہ بہت تگڑے تھے، لیکن آپ کی کیمپین کے اوپر اعتراضات اٹھائے جا سکتے ہیں۔ ہمارے پاس طارق فضل چودھری صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، ممبر ہیں قومی اسمبلی کے، کشمیر افیئرز کو بھی ٹیکل کر رہے ہیں اور پیٹرولیم کی قائمہ کمیٹی ہے اس کے بھی ممبر ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ زاہد حسین صاحب سینئر تجزیہ نگار ہیں، صاحب کتاب ہیں، انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا ہپوکریسی دا نیم آف دا گیم، بڑا زبردست آرٹیکل تھا، اور انہوں نے سوال یہ اٹھایا کہ جناب آپ جو مشرف کو دیکھنا چاہتے ہیں تختہ دار کے اوپر تو کہہ کون رہا ہے؟ زاہد آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ صداقت عباسی صاحب موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی ترجمان ہیں، پریزیڈنٹ ہیں نارتھ پنجاب پی ٹی آئی، اور الیکشن میں رن اپ رہے تھے، 50 سے 50,000 کے قریب انہوں نے ووٹ لی۔ آپ کو بہت شکریہ عباسی صاحب۔ ہمیں لاہور سے حافظ سلمان بٹ صاحب جوائن کر رہے ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، جماعت اسلامی کو بہت عرصے سے ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ بٹ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ زاہد صاحب آپ کا اعتراض ہے کیا؟ دو جملوں میں بتا دیجئے گا۔ پی ٹی آئی بھی بیٹھی ہے، پی ایم ایل این بھی بیٹھی ہے اور جماعت اسلامی بھی بیٹھی ہے۔ جی دیکھیں، میرا کہنا کا مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے جو یہاں پہ جو اقتدار میں رہے ہیں ملٹری رولر یا ڈکٹیٹرشپ رہی ہے وہ کسی طور پہ قابل برداشت نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہونی چاہیے۔ جمہوریت سب سے بہتر ہے اور قابل احتساب بھی ہے، ظاہر ہے قابل احتساب بھی ہے۔ لیکن میرا جو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ جب میں جنرل مشرف کا اب ٹرائل دیکھتا ہوں تو مجھے جو ہے وہ عنصر اس کا دوسرا نظر آتا ہے، اس میں انتقام کا جذبہ زیادہ نظر آتا ہے بنسبت اس کے کہ جو ہے آپ سیاست کو اس قسم کی جو ہے راستے سے ہٹائیں۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال یہ نظر آتی ہے کہ جب آپ ان کے ساتھیوں کو بھی اپنی حکومت میں لے لیتے ہیں، ان کے کابینہ میں لے لیتے ہیں، وہ آپ صاف دھل کے جب آتے ہیں تو وہ جمہوریت پسند ہو جاتے ہیں، لیکن جب اس وقت تھے تو جو ان کے منسٹرز تھے، ان کے مشیر تھے، اکا دکا نہیں ہے، بہت سارے درجنوں۔ دوسری بات ہے کہ مجھے تو حیرت ہوتی ہے دیکھ کے کہ بعض لوگ ایسے بھی آتے ہیں ٹیلی ویژن پہ خاص طور پہ جو کہ ان کے رخ کار میں شامل تھے، آخری وقت تک شامل تھے، وردی میں تھے، اور جب آپ باتیں کرتے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کو تو کچھ پتا بھی نہیں تھا۔ یہ جب مجھے لگتا ہے کہ پھر ایک پورا جو ٹرائل جو ہے وہ ڈھکوسلا بنتا ہے۔ طارق فضل چودھری صاحب، جب اگر آپ مشرف صاحب کے جو ساتھی تھے ان کو کابینہ میں نہ لے کے آتے، ان کو ٹکٹ نہ دیتے، وہ بیوروکریٹس جنہوں نے ان کی حکومت چلائی، تب تو بات بنتی تھی، لیکن اب یہ ادا کچھ جچتی نہیں ہے آپ کے اوپر، آپ کی پارٹی کے اوپر، اچھا نہیں لگتا۔ طلعت صاحب، سب سے پہلے تو مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ الحمدللہ میں ان ساتھیوں میں نہیں تھا ان کے، اور کم از کم زاہد صاحب جو میں بات کروں گا شاید اسے دوسرے اینگل سے لیں، جو انہوں نے کہا کہ جب وہ جو ان کے ساتھی رہے اور ان کی مشیر ہے جب وہ بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے پارٹی کے نمائندہ، پارٹی کے نمائندہ۔ لیکن میں یہ عرض کروں جی کہ دیکھیں ہم ان چیزوں کو تھوڑا سا مکس کر رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جو جمہوریت کے خلاف یا 2/3 کی اکثریت سے منتخب حکومت یا وزیر اعظم کے خلاف جو مہم جوئی جنرل مشرف نے کی 12 اکتوبر کو، اور اس کے بعد 2 نومبر جو اس کیس کا ایسا نہیں ہے، جو اس کیس کا ایسا نہیں ہے، اور اس کے بعد جو ججوں کی نظر بندی، ملک میں ایمرجنسی، آئین کی معطلی، جس کی ابھی وہ ٹرائل ہو رہا ہے کیس کا، یہ ان کی ذاتی مہم جوئی تھی۔ اس کے اندر یہ جو ظاہر ہے ان کے جو وزیر، مشیر، ایڈوائزر بہت سارے رہے، وردی میں بھی تھے، کچھ سویلین بھی تھے، بدقسمتی سے سیاسی لوگ بھی ان کی اس کشتی میں سوار رہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بے شک ٹرائل کریں۔ ہم نے کسی سطح کے اوپر یہ نہیں کہا کہ ان کو ٹرائل مت کریں، آرٹیکل 6 کی امپلیمنٹیشن کرنی ہے تو بے شک پورے طریقے سے کریں، لیکن
یہ کہہ دینا کہ چونکہ جناب اسلام آباد میں یا کسی صوبے میں چوروں کی تعداد بہت زیادہ ہے، ڈاکو اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ ان کو تو پکڑنا ہی بڑا مشکل ہے، ایک کو پکڑیں گے تو باقی 500 کو کیا ہوگا؟ ہم یہ کب کہہ رہے ہیں؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی جواز جن ڈاکوؤں کو، معذرت آپ کا لفظ استعمال کرو، میرا لفظ یہ نہیں ہے، جن ڈاکوؤں کو آپ نے جن کی دستار بندی کی ہوئی ہے، جن کو آپ نے تخت میں بٹھایا ہوا ہے، ایسا ہوتا ہے اگر ڈاکو پکڑنے کے ساتھ جتنے ساتھی وہی پیچھے پیچھے بھاگ رہے، اس کو پکڑو تو پھر دستار بندی جن کی ہوتی ہے وہ بھی کبھی چہرے جو ہے وہ بے نقاب ہو سکتے ہیں، بے نقاب کے عام کے ساتھ بیٹھے ہوئے. میں نے کہا نا، دیکھیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کدھر سے شروع کرنا چاہتے ہیں؟ آپ اس سے شروع کرنا چاہتے ہیں کہ جس نے یہ ساری مہم جوئی کی، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ سٹارٹ کہیں سے تو شروع کرنا پڑے گا نا. اچھا تو کہیں مطلب ہے کہ اس کو بھائی صاحب آپ کی پارٹی کا موقع بھی اس پہ واضح ہے، آپ چاہتے ہیں نا ٹرائل وغیرہ ہو؟ بالکل جی، ہم چاہتے ہیں کہ قانون سب کے لیے برابر ہے اور بالکل ٹرائل ہو، اور ہم اس ٹرائل کی جو بھی اس کے لوازمات ہیں، لیکن جو ایک پوری قوم کا اس وقت سوال ہے کہ اس ٹرائل میں تھوڑا سا ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ کوئی وکٹمائزیشن یا کوئی بدلہ یا کوئی اس طرح کی ایک قسم سے سمیل آ رہی ہے. دوسرا اس کی تھوڑی سی جو ٹائمنگ ہے، اگر یہی حکومت تھوڑا سا عوامی یا ملکی یا معیشت کے جو مسائل کو حل کر کے تھوڑا سا لوگوں کو اپنے ساتھ لیتی تو شاید زیادہ لوگ ان ساتھ کھڑے ہوتے، لیکن ابھی بھی ہماری ہمدردی ان کے ساتھ ہیں. ہمیں ایک خطرہ بھی ہے کہ کہیں یہ پھر کوئی NRO نہ ہو جائے اور کہیں جو وہ 99 والی کہانی کے کردار الٹے ہو کے سعودی عرب جس طرح پہلے نواز صاحب کو لے گیا تھا، اب مشرف صاحب کو نہ لے جائے. ان ساری باتوں کے باوجود ہم اس آرٹیکل 6 کی امپلیمنٹیشن کو سپورٹ کرتے ہیں. اچھا، آپ کی پارٹی میں کوئی ایسا نہیں ہے جو کہ ان کے ساتھ شریک نہ ہو؟ ہاں، یہ دیکھیں ان کی ذمہ داری ہے، جو ایڈرز اینڈ ابیٹرز جو ان کو ملتے ہیں، قانون سب کے لیے برابر ہے، چاہے اس میں ہمارا کوئی بھی بندہ ہو. جہانگیر ترین، میں آپ جہانگیر ترین یا کوئی بھی نام لے لیں. عمران خان کا آپ اس طرح نہیں کہہ سکتے. ریفرینڈم کو واحد آدمی ہیں جنہوں نے ریفرینڈم. میری بات سنیں، اگر ریفرینڈم کو سپورٹ کیا، پبلکلی معافی مانگی مشرف کے خلاف، مشرف کی بات سن لیجیے گا، بھرپور مشرف کی مخالفت کی، سڑکوں پہ مارے کھائیں، عمران خان جیل میں گئے، میرے جیسے ایک کارکن کو بھی لیٹ کے سڑکوں پہ مارا گیا، ہمارے لوگ انہوں نے قربانیاں دی مشرف کے پیک دور میں، اور کسی جگہ پہ بھی ابھی میرا چلان ہوا ہے، میرا بھی چلان ہوا ہے. میں نے اسے بڑی معافی مانگی ہے، میں نے اس کو بتایا جی کہ میں نے اس کو بڑے اچھے کام کیے ہیں، مجھے معاف کر دے، میں بڑا اچھا. اس نے کہا جی نہیں، جو آپ نے ٹریفک کی لائٹ تو اس کا تو آپ کو کتنا پڑے گا معذرت کے ساتھ. میں ایک بندہ قتل کرتا ہے اور اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور ایک بندہ غلطی سے اگر کوئی مسٹیک سے تھوڑا دونوں کو برابر نہ کرے. جن لوگوں نے مشرف کے ساتھ کابینہ میں رہ کے فائدے اٹھائے، وزارتیں لی، MNAs بنے، MPs بنے، شیخ رشید صاحب کو میں بالکل نہ اون کرتا ہوں، نہ وہ میری پارٹی ہے، نہ میرا شیخ رشید صاحب ہو گئے یا مسلم لیگ نون کے لا منسٹر ایکس ہو گئے یا کوئی ہو گیا، یہ ان کا اپنا کام ہے. PTI اس کو اسٹرانگلی بلیو کرتی ہے. رویدار خان بھی آپ کی پارٹی میں آ گئے. سیاسی پارٹیوں کی طرف سے یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی انتقام کی بو آ رہی ہے، میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ اسی حکومت کے ہوتے ہوئے جناب مشرف کو بینظیر قتل کیس میں ضمانت ملی، اکبر بگٹی قتل کیس میں ضمانت ملی، لال مسجد کے کیس میں ضمانت ملی. اگر کوئی انتقام ہوتا تو میرا خیال ہے کہ وہاں پہ پبلک سینٹیمنٹ جیسے آج آپ بات کر رہے ہیں وہ زیادہ اس بات کے متقاضی تھا کہ انہیں جیل کے پیچھے ہونا چاہیے. شاید صاف ان کو مل رہا ہے، کام درست نہیں ہوگا، جی بالکل، میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں، لیکن آئین اگر اپنا راستہ لے رہا ہے، لیٹ می گو ٹو حافظ سلمان بٹ صاحب اور ان سے پوچھتا ہوں، حافظ صاحب آپ کی جماعت کا کیا خیال ہے، جنرل مشرف کو تختہ دار تک یا عمر قید سزا ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیے طلعت بھائی، اس کے یہ جو معاملہ ہے اس کے دو پہلو ہیں، ایک سیاسی پہلو ہے اور ایک قانونی پہلو ہے. پہلے میں مختصراً سیاسی بات کرتا ہوں کہ سیاسی پہلو اس کا یہ بتایا جا رہا ہے کہ فوج کی مداخلت کو روکنے کے لیے اس مقدمے کا چلنا بہت ضروری ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن کسی جرم میں کسی سزا کے ہو جانے سے وہ جرم نہیں رک جاتا. مثلا اگر قتل کے مقدمے میں کسی قاتل کو سزائے موت ہو جائے گی تو دنیا میں قتل ہونے بند نہیں ہو جائیں گے. اگر کسی فراڈ کرنے والے کو فراڈ کے کیس میں سزا ہو جائے گی تو فراڈ ہونے بند نہیں ہو جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ فوج کی مداخلت کا یہ اس میں سزا ہونی چاہیے، مقدمہ چلنا چاہیے. لیکن اگر فوج کی مداخلت روکنی ہے تو ہمارے حکمرانوں کو اپنے رویے تبدیل کرنے ہوں گے. ان کو جو اداروں کو احترام دینا ہوگا، ان کو پارلیمنٹ کو احترام دینا ہوگا، ان کو میڈیا کو احترام دینا ہوگا، عدالتوں کو احترام دینا ہوگا، عسکری اداروں کو احترام دینا ہوگا، سول سوسائٹی کو احترام دینا ہوگا، اور سب سے بڑھ کر اپوزیشن کو احترام دینا ہوگا.
اور عوام کو احترام دینا ہوگا، عوام کی بھلائی اور خیر خواہی کے لیے کچھ کام کرنا ہوگا، گڈ گورننس لانی ہوگی، کرپشن کو ختم کرنا ہوگا۔ اگر یہ اقدامات کیے جائیں گے تو فوج یا عدلیہ یا میڈیا جو ہے وہ حکومت کے معاملات میں مداخلت نہیں کرے گا۔ آپ کا ایک نقطہ رہتا ہے، میں اس پہ واپس آؤں گا بریک کے بعد۔ میرے پاس بھی آپ کے پاس سوال ہے، کیونکہ ابھی ہم بحث کو بڑھائیں گے بھی، اور تمام جو جنرل مشرف کے تحت نظام چلا تھا اس کو ریکال بھی ہم کریں گے کہ وہ نظام تھا کیا۔ ایک فرد کی ذمہ داری یقیناً بنتی ہے، لیکن سیاسی اور قانونی بات اگر دونوں آپ چلائیں گے تو پتہ چلے گا کہ وہ نظام اتنا سادہ نہیں تھا جتنا بتایا جا رہا ہے۔ بریک کے بعد آپ کے پاس بھی واپس آئیں گے اور پینلسٹ کے پاس بھی۔ اسٹے ٹیونڈ۔ جو لوگ شیشے کے گھروں میں بیٹھتے ہیں ان کو پتھر مارتے وقت بہت احتیاط کرنا چاہیے، کیونکہ ایک تو خود بھی شیشے کے گھر میں بیٹھے ہیں اور پھر جو سامنے کا شیشہ ٹوٹتا ہے تو تڑاک سے تمام شیشے ٹوٹ جاتے ہیں اور کرچیاں ہر طرف بکھر جاتی ہیں۔ جنرل پرویز مشرف کا جو ٹرائل ہے وہ کچھ اسی قسم کا ہے۔ حافظ سلمان بٹ صاحب ہمارے ساتھ لاہور سے موجود ہے، پینلسٹ طارق فضل چودھری صاحب، زاہد حسین، صداقت عباسی اسلام آباد میں۔ بٹ صاحب سے میں بات کرتا ہوں۔ جی بٹ صاحب، آپ کا قانونی نقطہ رہ گیا تھا، فرمائیے گا۔ جی قانونی طور پر دیکھیے طلعت صاحب، یہ 4 افراد نے جو آرمی چیف تھے 5 دفعہ آئین کو سسپینڈ کیا، ایبروگیٹ کیا ہے۔ 58 میں ایک آدمی نے، 68 میں دوسرے نے، 77 میں تیسرے نے، 99 میں چوتھے نے، اور 2007 میں 2007 میں پھر چوتھے نے دوسری دفعہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آئینی طور پر یہ 56 سے جو 73 کا آئین ہے وہ کہتا ہے 56 سے اس آئین کا اطلاق ہوگا، آئینی دفعہ کا اطلاق ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ چاروں کے بارے میں ٹرائل ہونا چاہیے۔ یہ آئین کا تقاضا ہے، قانون کا تقاضا اور انصاف کا تقاضا ہے۔ لیکن فرمائے گا کہ جن جماعتوں نے جو دست راست بنے انڈیکیٹرز کے، جو ان کے ساتھ کھڑے رہے، جن کے اوپر بنیاد کر کے انہوں نے اپنا تمام نظام بنایا، چلایا اور خود کو طوالت دی غیر قانونی اور غیر آئینی اپنی حکومت کو، ان کا یعنی جو ان کے پلرز تھے، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ان کا بھی کوئی ٹرائل برائل ہونا چاہیے کہ نہیں؟ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں عسکری قیادت جو جنہوں نے مارشل لا ڈیوٹیز دی ہیں، فوجیوں، جرنیلوں، بریگیڈیئرز، میجر جنرل جنہوں نے فوجی ڈیوٹیز دی ہیں، ان کا ٹرائل ہونا چاہیے۔ جو سول جو پولیٹیشنز تھے، جو ان کی غیر منتخب کابینوں میں آئے ہیں، خواہ وہ 58 کی ہو، خواہ وہ 68 کی ہو، خواہ وہ 77 کی ہو، خواہ وہ 99 کی ہو، ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے۔ اور وہ ججز جنہوں نے نظریہ زود کے تحت ان کے تمام اقدامات کو طے کیا ہے، اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی آئین کسی کو کوئی اختیار دیتا ہے، مثلاً کوئی اسمبلی ایسی وجود میں آتی ہے تو وہ ایک 85 کی اسمبلی یا 2002 کی اسمبلی یا 2008 کی اسمبلی، جنہوں نے سیاسی ڈیوٹیاں دی ہیں، حافظ جنہوں نے سیاسی ڈیوٹیاں دی ہیں، مثلا آپ کی جماعت بڑی قریب تھی جنرل ضیاء الحق کے، جنرل مشرف کے دور میں آپ کی جماعت کے سگنیچر سے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہوئی ہیں، ریکارڈ کا حصہ ہے، میں نے اپنی طرف سے کوئی تو سیاسی ڈیوٹیوں والے کو پھر پکڑ ہونا چاہیے۔ دیکھیے ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارے اس وقت امیر تھے مرحوم قاضی حسین احمد صاحب نے، انہوں نے برملا یہ کہا ہے کہ ہم نے غلطی کی جو 17ویں ترمیم میں ووٹ دیا، اور اگر کوئی عدالت ہماری اس معافی کو تسلیم نہ کرے، ہمیں وہ سزا دے تو ہم بھگتنے کے لیے تیار ہیں۔ میں پینلسٹ کے سامنے لے کے تو یہ معاملہ یہ ہے جی کہ معاملہ اگر میں اس کو آگے بڑھاؤں تو دوغلے پن کا میں لفظ استعمال کیا تھا۔ کیا کون رہا ہے احتساب کا؟ مشرف کا سسٹم کس طرح چل رہا تھا؟ جنرل پرویز مشرف کا سسٹم سیاسی کنسٹیچوئنسی کے ذریعے چل رہا تھا، پولیٹیکل سپورٹ کے ساتھ چل رہا تھا، کبھی ریفرینڈم کے ذریعے، کبھی الیکشن کے ذریعے، کبھی انڈرسٹینڈنگ کے ذریعے، اور وہ تمام نظام اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ ان کے کیے کے اوپر الیکشن آپ نے لڑے، ان سے آپ کی پارٹی نے اوتھ لیا، یاد ہے نا آپ کو؟ کابینہ کے اندر سیٹیں بڑھائیں، اوتھ لیا، یو ور دیئر۔ نہیں دیکھیں، میں آپ کو اس وقت آپ کہتے ہیں جی یہ کیا، اس کو تو مانتی نہیں ہے۔ میں دوبارہ آپ کو اسی پوائنٹ پہ لے کے جانا چاہ رہا ہوں۔ یہ تمام جو مینوورنگ جنرل مشرف نے کی، اس کے پرائمری بینیفیشری بھی وہ خود ہے اور پرائمری ایکیوز بھی وہ خود ہے۔ شروعات ان سے ہوں گی، جو باتیں بھی کر رہے ہیں جماعت اسلامی کے، جس طرح کہہ رہے ہیں صداقت صاحب نے بات کی ہے، آگے کیا ہوتا ہے، ٹرائل کدھر جاتا ہے؟ لیٹ دا لا ٹیک اٹس اون کورس۔ آئین اپنے آپ کو، جس کو جنرل مشرف نے جوتے کی نوک پہ رکھا،
اور میں آپ کو یہ everybody accepted that. نہیں everybody not everybody accepted not everybody عدلیہ نے endorse کیا. نہیں وہ دیکھیں نا بات یہ ہے کہ اس وقت وہ ادارے آپ نے الیکشن لڑے نظام کی چلائے نظام کے تحت الیکشن لڑے نا. اب میں آپ کو ایک بات عرض کرتا ہوں اب یہ تو نہیں ہو سکتا تھا کہ جناب مشرف نے چونکہ آئین میں امینڈمنٹ ہو چکی تھی اسمبلی منتخب تھی جعلی تھی سچی تھی لیکن ظاہر ہے ووٹ لے کے آئے تھے 2002 کی میں پارلیمنٹ کی بات کر رہا ہوں اس کی امینڈمنٹ کو آئینی حیثیت تو حاصل ہے پروسیجر کو اڈاپٹ کیا گیا نا جو طریقہ کار جناب مشرف نے اختیار کیا تھا انہوں نے پروسیجر کو آئین کو ہر چیز کو پامال کیا آپ کا فائدہ وہ ٹھیک ہے آج نہیں یہ ہمارا فائدہ نہیں ہے ایک پارٹی اسمبلی کے اندر آئے تھے ہم کوئی اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں تھا کہ ہماری کوئی ذات کا فائدہ تھا ملک کا ایک سسٹم ہے اسے انہوں نے اب جیسے آپ نے پہلے بات کی 12 اکتوبر کو انہوں نے 17ویں ترمیم میں انڈورس کرا لیا عدالتوں نے اس کو انڈورس کر دیا اب وہ چیز آپ کی پارٹی کا کیا نقطہ نظر ہم لوگوں نے اس میں بائیک آؤٹ کیا تھا ہم لوگ تو اس کا قطعی طور پہ نہیں تھے بالکل بھی نہیں تھے تو بات یہ ہے جی دیکھیں ان عدالتوں نے منتخب وزیراعظم کو پھانسی دی انہی عدالتوں نے منتخب وزیراعظم کو عمر قید کی سزا دی ٹھیک ان کی حکومت کو توڑے جانے کو انہوں نے جائز قرار دیا تو اب یہ ہے کہ اب وہ سارا کچھ ہو چکا ہے وہ پارٹ آف ہسٹری ہے تو اب یہ چل رہے اب ان کو جواز بنا کے آپ اگر یہ کہیں کہ جناب اب چونکہ یہ سارا کچھ ہوا ہے تو لہٰذا اوکے لیٹ می ٹیک دا کوسچن ٹو زاہد ان دیٹ کیس پھر معاملہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ جا کے آپ نے کوئی نہ کوئی تو مثال سیٹ کرنی ہے کیونکہ اگر آپ پیچھے جاتے جائیں گے تو پھر وہ نہ ہونے کی برابر دیکھیں نا ایک فیزیبلٹی کی بھی تو بات ہوتی ہے نا تو اس پروسیس کو چلنے دیں عدلیہ کے پاس معاملہ ہے اگر عدلیہ سمجھے گی تو اس کو سزا دے دے گی اس جماعت کا عدلیہ کے معاملے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے دیٹس واٹ ہی سے میرے خیال یہ غلط بات ہے کہ اس کا عدلیہ کے ساتھ تعلق نہیں تھا دیکھیں ایک اور بات بھی ہے میں اس لیے بار بار بات کر رہا ہوں کہ میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عامروں کو سزا نہیں ہونی چاہیے یہ کوئی نہیں کہتا ہے نہ ہی یہ صحیح ہوگا صرف اتنی سی بات یہ ہے کہ آپ اس وقت تک آمریت کا راستہ روک نہیں سکتے ہیں جب تک کہ ان غلطیوں کو تسلیم نہ کریں اور ایک جیسے کہا جاتا ہے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی جو صورتحال اگر نہیں بنتی ہے تو کل جو ہے آپ مشرف کا ٹرائل کر کے اس کو سزا بھی دے دیں گے تو دوسری فوجی آرمیت کو آپ نہیں روک سکتے ہیں کیونکہ کا ساری حکومتیں جو ہیں بغیر پولیٹیشینز کو کوآپٹ کیے ہوئے چل نہیں سکتی. آپ نے 5 گروپس کا نام لیا ہے اور سیاستدان ہر قسم کے ریٹائرڈ جرنیل ریٹائرڈ بیوروکریٹس سرونگ بیوروکریٹس ٹی وی پریزنٹرز بالکل صحیح ہے رائٹ ونگ نیوز پیپر کالم رائٹرز یہ تو وہ کنسٹیچوئنسی ہے جس کے ذریعے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ مسئلہ یہ کہ ایک ڈھکوسا اس لیے معلوم ہوتا ہے اس لیے دغلاپن ظاہر ہوتا ہے کہ وہ تمام جیسے کسی نے کہا کہ وہ ڈاکو کو پکڑنا چاہیے لیکن ڈاکو ایک ہے اگر تو اس کے ساتھ جو اس کے گروپ میں جتنے سارے لوگ تھے وہ بھی ڈاکو کے جو ہے کہ پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ اس کو پکڑو دیکھیں آپ کا مطلب ہے کہ اگر 25 نہ پکڑے جائیں تو جو پکڑا ہوا اسے بھی وہ نہیں مطلب ہے وہ مطلب نہیں دیکھیں دنیا میں یہ چیز ہوتی ہے آپ کا کانسٹیٹیوشن بھی کہتا ہے ابیٹمنٹ کی بات ابیٹمنٹ آپ کے کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے ابیٹمنٹ ہوتی کیا ہے یہ ابیٹمنٹ میں جو ہے وہ لوگ جو تعاون کرتے ہیں اس کے جو ہے وہ معاونین ہے آپ کام شروع ہی نہیں ہونے دے رہے ہیں جب فلم ہوتی ہے ایک اس کا ہیرو ہیروئن ہوتا ہے کچھ اس میں ایکسٹرا رول ہوتے ہیں کچھ اس میں ولن ہوتے ہیں وہ بھائی ہیرو پہ ہی بات آپ نہیں کرنے دے رہے تو ایکسٹرا تو اس لیے ہیرو کرنے کی بات نہیں ہے کہ جتنے چور اس کے ساتھ بنا لیا جنہوں نے اسکرپٹ لکھے یا اسکرپٹ مانے جو تماش بین تھے جنہوں نے تالیاں بجائیں سارا کچھ ہوا جرم جو ہے وہ شروع ہوتا ہے 12 اکتوبر 1999 سے شروع ہوتا ہے انہوں نے فلم درمیان میں سے وقفے کے بعد میرا ایک پوائنٹ رہ گیا تھا پہلے آپ جو بات کر رہے ہیں یہ جو ابھی جو انہوں نے آرٹیکل 6 کا جو سٹارٹ کیا یہ انہوں نے کیا 3 نومبر 2007 کا اس میں جو آپ سب لوگوں کو اکٹھا کریں ساتھ ہمیں بھی کھڑا کرے تھے ہم نے 2007 کی ایمرجنسی کی اس وقت بھی مخالفت کی تھی اس کی کسی بھی اس اقدام جس پہ یہ شروع ہوا ہے ہماری پارٹی کا کوئی بھی آدمی جو ہماری پارٹی تھی اس وقت جو بعد میں لوگ آئے ان کی تو میں یہ کہتا ہوں اگر قانون ہے تو ان پہ بھی لڑنا چاہیے تو عمران خان جو آپ نے پوائنٹ لیا تھا کہ 3 نومبر 2007 کو عمران خان واز دا فرسٹ ون آف دا فرسٹ جو پولیٹیکل جو جن لوگوں کو بند کیا تھا وہ لوگ تھے تو اس میں جب آپ بات کرتے ہیں تھوڑا سا ہمارے پہ بھی ہمیں بھی ساتھ اس میں شامل کر لیتے ہیں اس کی سب نے مخالفت نہیں مخالفت لیکن جل پریز مشرف کی سیاسی پیدائش جو ہے وہ اس ایمرجنسی کے ساتھ نہیں ایک پوائنٹ ریز کرنا یہ چاہ رہا تھا
ایک تو یہ بات ہے کہ آپ جب سب کو اکٹھا کرتے ہیں تو سب اس میں کر دیتے ہیں. دوسری بات یہ کہ جو آپ بات کر رہے ہیں ایڈرز اینڈ بیٹرز کی، وہ ہمارا بڑا کلیئر سٹینس ہے کہ یہ جس حکومت نے شروع کیا یہ یا اس کو عدالت لیتی ہے، جتنا بڑا اس کا کینوس بڑا کرتے جائیں گے، جتنے لوگ آتے ہیں ہم بڑا اسٹرانگلی اس کو کہتے ہیں کہ یہ چیز ہونی چاہیے. عمران خان پرویز مشرف کے ساتھ مل کر پرائم منسٹر نہیں بننا چاہتے تھے؟ ایڈرز اینڈ بیٹرز جو ہے اگر دیکھیں بننا چاہتے کی بات نہیں ہے تو کیوں نہیں بنے؟ مجھے اس وجہ سے کہ وہ چودھری شجاعت کی پارٹی میں نہیں جانا چاہتے تھے. دیکھیں پوچھنا ہمارے پاس تاریخ، یہ تو تاریخ ہے. وہ کہتے کہ مجھے بنائیں گے تو میں چودھری شجاعت کے ساتھ مل کر اس وقت لڑائی تھی. آپ اگر کوئی ایک کسی بندے کو اس لیے سزا دے دیں کہ اس وقت اس نے کہا تھا کہ میں یہ جرم کروں گا، آپ وہ بات کریں نا. ایک بندہ جو آپ ایک پاسبلٹیز کی بات کر رہے ہیں اور دوسری طرف آپ کے وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے دیکھیں نا، جن لوگوں نے ان ایکٹس جو پرفارم کیا اس کے ساتھ، جتنے آپ نے ہیرو کی بات کی نا، جتنے اس کے ساتھ پروڈیوسرز اور جتنے اس کے ساتھ کیمرہ مین اور جتنے لائٹ مین تھے ان کی بات کریں نا. اتنا بڑے کینوس پہ آپ جا رہے ہیں. اچھا میں سوال آپ سے کرتا ہوں، میں اب آپ سے سوال کرتا ہوں، مجھے اب یہ بتائیں کہ آخر مسئلہ کیا ہے؟ یعنی میں زرداری صاحب کا ایز اے جماعت بھی اور ذاتی طور پہ بھی کرٹک، ان کی پالیسیز کو نقاد رہے، تنقید کرتے رہے، سارا کچھ کرتے رہے، لیکن کل میں ان کا فین ہو گیا. کمال کیا انہوں نے، جس انداز سے انہوں نے جرات مندی سے اپنے آپ کو پیش کیا. تو جنرل مشرف کو کیا مسئلہ ہے؟ تو نہ زرداری کے پاس وردی ہے، صاحب نے گیم آپ پر الٹا دیا ہے. زرداری صاحب وکٹم بن کے، اگر آپ زرداری صاحب پہلے وکٹم بن کے پریزیڈنٹ بنے، اپنے آپ کو پیش کریں، پریزیڈنٹ بن کے دوبارہ وکٹم بن رہے ہیں. آپ کو عدالت تو نہیں ہے. طارق صاحب آپ کو اس وقت بھی ان کی سیاست کی سمجھ نہیں آئی، آپ کی سمجھ نہیں آئی. میرا تھوڑا سا میں اس پہ وہ کروں، میرا جو نقطہ نظر ہے وہ ذرا یہ بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بڑی دلچسپ گفتگو ہے. ماضی کو ہمیں بھولنا نہیں چاہیے اور ماضی اتنا سادہ نہیں ہے جتنا ہم بتا رہے ہیں آج کل. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. جی زاہد آپ کا نقطہ. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں کوئی نہیں کہتا ہے کہ مشرف کا ٹرائل نہیں ہونا چاہیے، یہ غلط فہمی جو ہے اس کو دور کریں. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ٹرائل جو ہو تو اس کو جو ہے اس کو لوگ بھی ایکسپٹ کریں اور اس کے اندر یہ بھی ظاہر ہو کہ جسٹس ہوا ہے. اگر آپ ایسی کارروائی کرتے ہیں جہاں پہ ایک چیز وہ اس پہ جسٹس نظر نہیں آتی ہے تو لوگ اس کے کبھی نہیں مانیں گے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ آتی ہے کہ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سلیکٹڈ جسٹس نہیں ہو سکتی ہے. اب میرے کہنے کا مطلب نہیں ہے کہ آپ 5 لاکھ لوگوں کا ٹرائل شروع کریں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایکسپٹ کریں کہ ان کے جو لوگ جو ہیں جنہوں نے کوآپٹ کیا تھا اس کو، جو لوگ ان کے ساتھ تھے، وہ جو بات کرتے ہیں تو ایک نظر آتا ہے لوگوں کو کہ یہ کیا تماشا کیا بن کے آ رہا ہے. اب ایک مثال بتانا، صرف سیاستدانوں کی بات نہیں ہے. ایک جنرل صاحب 3 اسٹار جنرل آ کے جو ہیں وہ کہتے ہیں، جو کہ سی ڈی ایس بھی رہ چکے ہیں اور پتہ نہیں تمام اعلیٰ عہدے پہ رہ چکے ہیں، وہ آ کے 2009 میں یہ انکشاف کرتے ہیں کہ ان کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ میٹنگ میں کیا ہوتا تھا. اب اس قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب صاف نظر آتا ہے کہ میں اپنی جان چھڑانے کے لیے میں نے وہ صاف کپڑے پہن لیے اور جا کے جو ہے ایک بندے کے اوپر پورا فوکس کر دیا کہ یہ بندہ ہے اصل تھا، باقی کسی نے نہیں کیا. چھوٹا سا سوال، میں دوبارہ یہ بات کہوں گا کہ اگر کوئی شخص کہیں سے چوری یا ڈکیتی کرتا ہے اور وہ اپنا مال کسی گھر میں چھپا دیتا ہے، دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے. جس بیچارہ یہ گھر میں رکھا ہے اس کی باری تو بعد میں آئے گی، اس کی باری تو بعد میں آئے گی نا. آپ ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، پرائم ایکیوزڈ ہے. اکتوبر 99 میں جو لوگ ساتھ دیتے، ایک مثال بتائیے کون سی ایسی سیاسی جماعت تھی جس نے اس کی حمایت نہیں کی تھی؟ ٹھیک، آپ مجھے ایک نام. پی ایم ایل این کے 80% لوگ جو ہے پی ایم ایل مجھے حافظ صاحب کے پاس جانے تھے. لاہور چلتے ہیں. جی حافظ صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا یہ بھی ممکن ہے کہ اگر ٹرائل کے ارد گرد گھومتی ہوئی بحث اور جو دوغلا پن ہمیں نظر آ رہا ہے جس کا ذکر زاہد بار بار کر رہے ہیں، اگر یہ ایسی ہی چلتی رہی تو جنرل مشرف کو اس کا عملاً فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا؟ وہ یہ کہنے کے قابل ہوں گے زرداری صاحب کی طرح کہ دیکھیں میرے خلاف بھی مقدمات جو ہیں بس ایسے ہی ہیں، انتقام پر مبنی ہیں، تو جس چیز کو ہم روکنا چاہتے ہیں وہ شاید ری انفورس ہونا شروع ہو جائے گی. آپ کا کیا خیال ہے؟ جی بالکل طلعت، دیکھیے گزارش یہ ہے کہ میں نے پہلے جیسے کہا کہ پہلے 3 جو مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے انہوں نے ایک ایکشن کیا
اور جنرل مشرف نے 2 جرم کیے ہیں، ایک 12 اکتوبر 99 کو اور ایک 3 نومبر 2007 کو. یہ 2 جرائم ہیں، ان دونوں کو الگ رکھیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جنرل مشرف کے دونوں بھی ٹرائل ہونے چاہیے اور باقی 3 جو ہیں ان کو بھی ٹرائل ہونا چاہیے. لیکن یہ جو دوسرا قتل ہے یا دوسرا جرم ہے یہ بہت واضح ہے، اس کو چلنے دیجیے. جنرل مشرف خود ٹی وی پر کہتے ہیں، ان کی ریٹن تحریر موجود ہے، تحریری ان کا آرڈر موجود ہے کہ میں نے یہ فلاں لوگوں سے مشورہ کر کے یہ ایمرجنسی لگائی اور ایمرجنسی پلس لگائی جس کا ان کو اختیار نہیں تھا بطور آرمی چیف. تو یہ ان کا اقبال جرم موجود ہے. اسی طرح یہ جو چودھری شجاعت صاحب کہہ رہے ہیں، یہ آپ کے پچھلے دنوں ایک پروگرام پہ میں نے دیکھا کہ اسد ظفر صاحب یہ کہہ رہے تھے، شیخ رشید یہ کہہ رہے ہیں، یہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں جی ہاں ہم سے مشورہ ہوا تھا. اور جو پرائم منسٹر تھے اس وقت انہوں نے خط لکھا تھا کہ یہ سارے معاملات ہیں، اس میں کچھ کیا جائے. یہ لوگ بھی سارے خود اقبال جرم کر رہے ہیں. یہ جو 3 نومبر کا اقدام ہے یہ تو بالکل واضح اور 2 ٹوک ہے. اقبالی مجرم موجود ہے، ان کو تو ٹیکن فار ٹاسک کرنے دیجیے آپ، اور اس میں پھر آپ کی روایات سیٹ ہوں گی، اس میں آپ کے قانونی مشگافیاں نکلیں گی، وہ سیٹل ہوں گی، روایات ٹریڈیشنز آئیں گی کہ یہ پہلی دفعہ مقدمہ درج ہو رہا ہے، چل رہا ہے. تو جس میں اقبالی مجرم موجود ہیں ان کے اب دیکھیے نا، یہ جو پرائم منسٹر تھے یا ان کے وزیر تھے، یہ طارق عظیم تھے، یہ شیخ رشید تھے، اگر یہ اس سے انہوں نے کہا کہ یہ نہ کیجئے لیکن انہوں نے کر لیا تو اس کے بعد بھی ان کے ساتھ رہے، تو اس کا مطلب ہے انہوں نے اس ایکشن کو اور بالخصوص جب وہ آپ خود مان بھی رہے ہیں. یہ نقطہ آپ کا اہم ہے، چھوڑ جاتے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ نقطہ آپ کا اہم ہے. Let me go to- میں سمجھتا ہوں کہ جس میں اقبال جرم موجود ہے اس مقدمے کو حتمی انجام تک پہنچنے دیجئے، اور اس کے بعد 12 اکتوبر کا بھی کیجئے، 5 جولائی 77 کا بھی کیجئے، اپریل 68 کا بھی کیجئے، اور اکتوبر 58 کا بھی. آپ کے نقطے سے ایک نقطہ نکالتے ہیں. صداقت صاحب ورکنگ اٹ بیکورڈ. صداقت صاحب یہ فرمائیے گا کہ ابھی جو حافظ سلمان صاحب بات کر رہے تھے، ایک تو اقبالی وہ ہے جنہوں نے اقبال کیا خود، اور ایک وہ ہے جو اب خود بھی مان رہے ہیں اور اسمبلیوں کے اندر موجود ہیں. ایسا نہیں تو پھر ہماری اسمبلیوں کے اندر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں جو اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں جی ہم سے مشاورت کی انہوں نے، اور پھر امپیریکل ایویڈنس جس کو کہتے ہیں، سرکمسٹینشیل ایویڈنس جس کو کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ موجود رہے اور بعد میں بھی کرتے رہے، پھر اسمبلیوں میں بھی وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور جس طرح حافظ سلمان نے بات کی نا کہ 2007 کا جو انہوں نے 3 نومبر کا شروع کیا، وہ تو بہت ہی زیادہ واضح ہے، جس کو کسی بھی کوئی آئینی اس کا تحفظ نہیں ملا. تو اس میں ایڈز اور بیٹرز اور سب کو بڑے واضح کلیئر پتا ہے کہ کون کون لوگ تھے جو اس کے ساتھ تھے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بالکل جس طرح انہوں نے کہا کہ مشرف صاحب کو ہم ایک موقع دے رہے ہیں کہ ہم ان کو ایک معصوم اور ایک ان کو مظلوم بنا کے پیش کریں. وہ کل لوگ کہیں گے جی دیکھو ایک بن رہی ہے، جی ایک بن رہی ہے. پھر کچھ ہمارے آج کے بھی ایڈز اور بیٹرز ان کا بھی خیال رکھیں. کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس وقت ایڈز اینڈ بیٹرز ہیں اور کچھ آج بھی لوگ ہیں کہ جو ان کو مختلف طرح کی حمایتیں سپورٹ کر رہے ہیں. تو ان کا بھی یہ ایسا نہ ہو کہیں کہ میں سمجھتا ہوں ایک پولیٹیکل ورکر کے حیثیت سے کہ اس حکومت نے غلط طریقے سے شروع کیا، غلط ٹائم پہ شروع کیا. اپنی جو بڑے نیشنل ایشوز تھے ان کو تھوڑا سا یہ پرفارم کرتے، لوگوں کو دکھاتے کہ ڈائریکشن ہے، اکانومی ریوائول کی طرف جا رہی ہے، ہم انفلیشن کو کنٹرول کر رہے ہیں، ہم نے بجٹ ڈیفیسٹ کنٹرول کیا ہے، اور ساتھ ساتھ ہم چونکہ یہ کر رہے ہیں تو ساتھ ہمیں یہ بھی ایک آئینی مسئلہ بھی ہے کیونکہ لوگوں کو روٹی کا مسئلہ آ رہا ہے، لوگوں کو بجلی نہیں مل رہی، ان کو گیس نہیں مل رہی، گھر میں تو اس میں اگر تھوڑا سا پرفارم کرتے تو لوگ سمجھتے کہ یہ قوم کے ساتھ زیادہ مخلص ہے. لہذا لوگوں کی جو ہمدردیاں تھیں وہ اس حکومت کی طرف آتی. حکومت کی جو ریٹ ہے جو ان کی پبلک میں وہ کریڈیبلٹی بڑھتی. جس طرح میں سے آخری بات کروں، جس طرح کہ ہم بات کرتے ہیں ترکی کی، اردگان کی بات کرتے ہیں کہ انہوں نے فوج کو نہیں کرنی چاہیے، اردگان بڑی مصیبت ہے. میں پچھلی جو ان کے ماضی کی بات کرتے ہیں، انہوں نے جس طرح فوج کو پیچھے کیا جو یہ کرنا چاہتا ہے، انہوں نے ان کی گورنمنٹ نے پرفارم کیا جو ہسٹوریکل پرفارمنس تھی، اس کی بنیاد پہ انہوں نے اس کو پیچھے جو لوگوں کو مطمئن کرنے کی باتیں، پرفارم کرنے کی باتیں، ڈیلیور کرنے کی باتیں جو ہمیں بتا رہے ہیں بھائی صاحب، اگر یہ کے پی کے سے سارا کچھ کر کے پھر اٹیک کے راستے داخل ہوتے ہیں ہمارے پاس، میں بڑا خوش ہوتا کیونکہ آج کے پروگرام کا موضوع نہیں ہے، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ میں بتاؤں کہ آپ کے وعدے کیا تھے اور آپ کیا پرفارم کر چکے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، یہ میں آپ کو نیشنل ایشو کی بات، لیکن میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ روٹی کی طرف آ گئے ہیں، بات جنسوں کی ہو رہی ہے، میں نے وہ جواب دیا. اب جو بات یہ ہے کہ پاکستان میں ماشاءاللہ لگتے رہے چوتھا ماشاءاللہ تھا، اور کسی بھی منتخب جمہوری حکومت کو
یہ جرت نہیں ہو سکی کہ وہ کسی مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کا زندہ یا مردہ ان کا ٹرائل کرے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی طلعت صاحب انشاءاللہ، پتہ نہیں میں اور آپ یہ دن دیکھیں گے یا نہیں، لیکن اس ملک میں انشاءاللہ جس طرح اللہ کے فضل سے تبدیلیاں آ رہی ہیں، لوگوں میں ایک اویئرنیس آ رہی ہے، جو مارشل ایڈمنسٹریٹرز نہیں ہے. آپ کو سوچنا پڑا کہ میں کون سی تبدیلی ٹکڑا لگا دیا. اچھا کیا لوگوں میں جو آ رہی آئی کیا ہے وہ شعور آ رہا ہے، چلے اس طرح کہہ دیتے ہیں، شعور سے پیٹ نہیں بھرتا. میں بات کچھ اور کر رہا ہوں. وہ انشاءاللہ جو مارشل ایڈمنسٹریٹر دنیا سے گزر گئے ہیں ان کا بھی ٹرائل ہوگا علامتی. پاکستان میں یہ ہوگا، میں نے یہ کہا، پتہ نہیں میں اور آپ دیکھیں نہیں، لیکن وہ بھی ہوگا. ٹھیک. اب دوسری بات، چونکہ یہ تجربہ پہلی دفعہ ہونے جا رہا ہے، پچھلوں کا ہوا بیٹر میں بڑے لوگ پھنس جائیں گے. بیٹر کے چکر میں پڑھ کے قوم کو گمراہ نہ کریں. میں تو سمجھتا ہوں جو لوگ اس چکر میں ڈال رہے ہیں یار جو پرائم مجرم ہے اس کا ٹرائل آپ کرنے نہیں دے رہے، صرف چکر میں ایڈرز اینڈ بیٹر. سب سے پہلے آپ کا نام آتا ہے، وہ بھی پھر آپ کہتے ہیں نہیں ہمیں بیچ میں نہ رگڑیں. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تجربہ پہلی دفعہ ہونے جا رہا ہے. اٹس اے گڈ بگننگ. اس کو اس طرح لیں. گڈ بگننگ. دیکھیں ایک وہی بات آتی ہے کہ بار بار میں دہرانا چاہ رہا ہوں کہ گڈ بگننگ اس لیے نہیں ہے کہ جس طرح سے شروع کیا گیا معاملے کو اس میں سے یہ تاثر نہیں ملتا ہے کہ جو ہے جسٹس کیا جائے گا یا جو ہے آپ واقعی جو ہے اس قسم کے اقدام اٹھانے جا رہے ہیں. اس میں ایک بات اور آتی ہے، ایک اور اگر فرض کیجیے آپ ایک بات کلچر انصاف نہیں ملا. نہیں بات سنیں، میرے وہی بات سنگین مقدمات، میری بات پوری ختم کر دیں. میرا مطلب یہ کہنے کا کہ جو آپ نے کہا کہ یہ سارا تھا، اب تھوڑا سا میں اس لیے بیک گراؤنڈ پہ جانا چاہتا ہوں کہ 3 نومبر کی آپ نے بات کی ہے نا، 3 نومبر کا جو آپ کہہ رہے ہیں اس نے تو قبول بھی کیا. چند چیزیں پہ آ جائیے. ایک صاحب جو تھے وہ جنہوں نے کہا تھا کہ ہم 10 دفعہ جنرل مشرف کو یونیفارم میں الیکٹ کریں گے، اور جس اسمبلی میں جن کی اکثریت تھی انہوں نے الیکٹ کیا، وہ جا کے جو ہے ڈپٹی پرائم منسٹر بنتے ہیں نئی حکومت میں، جو ان کے الائے بھی تھے پنجاب کے اندر، پنجاب کے وہ حکومت والے وہ جو ہے وہ آپ کے جو ہے وہ حکومت میں بنتے ہیں. دوسری بات یہ آئیے یہ کہ اس کے بعد مشرف نے کیا کیا تھا، اس میں افتخار چودھری کو ہٹا کے ڈوگر کو چیف جسٹس بنایا تھا. ٹھیک ہے، وہ چیف جسٹس جو ہے ڈوگر جو ہے وہ 1 سال اس کے بعد بھی مشرف کے جانے کے بعد تک بھی 1 سال تک رہا. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے پورا کر کے گیا اور وہ ریٹائر. میں کہہ رہا ہوں کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ پوری چیزوں کو اٹھا کے رکھیں. ایک بات یہ آتی ہے کہ قوم جب ان حالات سے گزرتی ہے جہاں پہ اس حمام میں سب ننگے ہوتے ہیں اور آپ کو پھر ایک سیاسی کلچر بنانے کی ضرورت ہوتی ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو پوری طرح اس سیاسی کلچر کو آپ نہیں دھوئیں گے جس میں جو آنے والا ہے اس کو ہار رہے گا، تو اگر کل کوئی فوجی حکومت کل آئے گی، ان میں سے آپ دیکھیں گے جو بیٹھے ہوں گے آپ کی پارٹی میں جیسے 80% ٹوٹ کے جو ہے دوسری پارٹی میں چلے گئے. آپ بھی خوش ہوں، آپ کے بھی آدھے ادھر ہی بیٹھے ہوں گے ویسے اگر آگے خدا نہ خاصہ تو ویسے ہر طرف سے یہ ہوگا. مجھے ایک بات کروں، بنگلہ دیش نے ٹرائل کر لیا، 4 سابق آرمی چیف سے ان کا ٹرائل کر لیا. ہم لوگ کیوں اتنے پسو پیش کا شکار ہیں؟ اور پولیٹیکل لوگ بھی جناب اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ شروع کیا. ہمیں صرف خوف ہے کہ وہی نکل نہ جائے جو 99 کے جو کریکٹرز تھے، وہی جو ڈراما تھا اس کی ریورس پھر ہمارا پاکستان پھر چلے جائے. اس گزارش کے ساتھ کہ ناظرین، قانون جو ہے اور انصاف جو ہے وہ اس لحاظ سے اندھا ہوتا ہے کہ وہ کسی کا خیال نہیں کرتا. تو یہ جو معاملہ ہے، اس معاملے کے اندر یہ احتمال ہونا، یہ عکس نظر آئے کہ کسی کا خیال کیا جا رہا ہے اور کسی کے اوپر زیادہ الزام دیا جا رہا ہے، اس ٹرائل کے لیے درست بالکل بھی نہیں ہوگا. معاملہ جس طرح میں نے شروع میں کہا تھا اتنا سادہ نہیں ہے جتنا نظر آتا ہے، اور اس کی نزاکت کے مطابق اس کو ٹیکل کرنا چاہیے. ٹرائل ضرور ہونا چاہیے لیکن معیاری ٹرائل ہونا چاہیے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.